اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے یہاں پر بات پڑھی کہ اللہ کی کتاب کے قانون کو جب ہم کچھ کو مانتے ہیں اور کچھ کو نہیں مانتے ہیں تو کیا سزا ہونی چاہیے، جس سے پتہ چلا کہ دین ایک سمٹا ہوا دین ہے، اور ادخلوا فی السلم کافہ کی جو ایک تھیوری ہے اور جو ایک سمجھ ہے، انڈرسٹینڈنگ ہے، ادخلوا فی السلم کافہ، کہ داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے کے پورے، وہ ہمارے آگے کھل جاتا ہے، کیونکہ ہم کنفیوز ہوتے ہیں کہ ہمیں تھوڑی پتہ دین کیا ہے، کیونکہ دین قرآن کے ساتھ اتنی کتابوں کے نام ہو جاتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں ہمیں تھوڑی پتہ کہ دین کیا ہے، وہ تو عالم ہی جانتے ہیں، اور عالموں کو بھی اتنا پڑھنا پڑتا ہے۔ وہ صحیح بات ہے، وہ تو ہم سب ہی اسٹوڈنٹ ہیں اور ہم سب کو پڑھتے رہنا ہے، لیکن دین کوئی لیندی چیز کا نام نہیں ہے کہ آپ اور میں لوگوں کو کنفیوز کرتے پھریں۔ یہ ایک کمپیکٹ سی چیز ہے، اور یہ کچھ ورقوں میں کچھ الفاظوں کا مجموعہ ہے، اور ہم ان تمام دوسری 6 کتابوں کے ساتھ اپنے اپنے علماؤں کی کتابیں لگاتے ہیں۔ اس آیت سے پتہ چلا کہ جو لوگ کچھ کو مانتے ہیں اور کچھ کو نہیں مانتے ہیں، یہی تھی نا ہماری آیت نمبر 85، کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ تم ایمان رکھتے ہو کتاب کے کچھ حصے پر اور تم کفر کرتے ہو بعض حصوں کا، یعنی وہ کتاب ہم سب کی آبزرویشن میں پوری ہونی چاہیے۔ ایک عام انسان سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہے، علماء سے مخاطب نہیں ہے، صرف سب سے مخاطب ہیں کہ تم کچھ کو مانتے ہو کچھ کو نہیں مانتے، اس کا مطلب کوئی ایک سمٹا ہوا دین ہے، اور جس میں داخل ہونا سب کی ذمہ داری ہے، اور ہر ایک کے آبزرویشن میں، معلومات میں وہ تمام باتیں ہونی چاہیے۔ اس سے پتہ چلا کہ دین صرف الہامی کتاب کا نام ہے، اور اللہ فرماتے ہیں کہ جو اس الہامی کتاب کے رولز ریگولیشن سے آؤٹ ہو جاتا ہے وہ دنیا میں بھی ذلیل ہوگا، آخرت میں بھی ذلیل ہوگا۔ اس لیے یہ باتیں اس طرح کی کرنا چھوڑ دیں کہ ہم کیا جانیں پورا دین کیا ہے، وہ تو بڑے بڑے لوگ جانتے ہوں گے، وہ تو عالم جانتے ہوں گے۔ دین کیا ہے؟ آپ کے پاس پوری کتاب میں لکھا ہوا ہے، اس کے علاوہ دین اور کسی ایک چیز کا بھی نام نہیں ہے۔ غور کیجئے گا، آیت کچھ اور بتا رہی ہے اور ہم کسی اور نتیجے پر الحمدللہ پہنچ چکے ہیں۔ یہ کتاب کا معجزہ ہے کہ کتاب جو بات بتا رہی تھی اس سے ہمیں سگنلز، کوئی اور کتنی طریقے کے سگنلز مل گئے، اور کتنے لوگوں کی خیانت ہم پر کھل گئی کہ یہ خائن لوگ ہیں، خیانت کرنے والے لوگ ہیں اس امانت کی، اور رسول امین ہوا کرتے تھے، وہ امانت دار تھے، انہوں نے اس دین کو اتنا مشکل پیش نہیں کیا تھا۔ تو جناب ہماری جو کل کی آخری آیت تھی اس سے ہمیں یہ سبق ملا کہ ہم سب پر اللہ رحم فرمائے، نہیں تو ذلت مقدر ہے۔ جو کچھ کو مانے گا اور کچھ کو نہیں مانے گا، اس کا مطلب چھوٹا سا دین ہے، تھوڑا سا دین ہے، اور اولئک یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے خرید لی دنیا کی زندگی آخرت کے بدلے، یعنی انہوں نے سودا کر لیا، ان کو دنیا زیادہ پسند آ گئی، انہوں نے اس کی طرف جھک گئے، اور اب ان سے جو عذاب ہے جو آخرت کے بعد ملے گا وہ کبھی بھی ہلکا نہیں ہوگا، یعنی یہ جہنم سے کبھی بھی نہیں نکالے جائیں گے، بلکہ جہنم کی آگ کبھی بھی ہلکی نہیں پڑے گی۔ اگر آپ کو کل کا سبق یاد ہو تو بات وہاں سے بھی شروع ہوئی تھی کہ ہم کچھ دن بعد جہنم سے نکال لیے جائیں گے۔ ہم آیت نمبر 80 سے جو ہم نے بات کو شروع کی تھی کہ الا ایاما معدودہ، یہاں سے ہماری بات جو شروع ہوئی تھی اس کو اللہ تعالیٰ نے پورا ایکسپلین کیا کہ ایام معدودات نہیں ہیں، چند دن صرف جہنم میں نہیں گزارو گے، جو جہنم میں گیا تو ہلکا تک بھی نہیں ہوگا ان سے عذاب، ولا ہم ینصرون، اور کوئی نبیوں کی کوئی شفاعت، کوئی نصرت اس کے مقدر کا حصہ نہیں ہوگی،
کوئی بھی مدد نہیں کر سکتا. اللہ کے قانون کے مطابق جو گیا وہ سدا رہے گا. اللہ مجھ کو اور آپ کو جہنم کی ہر لپٹ سے، ہر آگ سے، ہر طرح کے عذاب سے دنیا اور آخرت کے محفوظ رکھے. ہمیں ہر پل اللہ کی یاد رہے اور ہم مومنوں والی شان سے دنیا میں بھی گزریں اور آخرت میں بھی اٹھیں. اب جناب دوبارہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو جنتی بنانے کے لیے کہ یہ بندے جنت میں چلے جائیں، اللہ ہمیں پھر بڑا پیارا ایکسپلینیشن دے رہے ہیں، بڑا پیاری معلومات. آیت 87، آیت نمبر 87 سورہ البقرہ. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور البتہ یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی کتاب دی تھی. ہم یہ انداز لائیں گے، یعنی اہل کتاب جو اللہ کے رسول کی کتاب کو نہ سمجھنا چاہ رہے تھے، نہ مان رہے تھے، تو یہ اللہ کا انداز ہے اہل کتاب کو بتانے کا کہ ہم نے موسیٰ کو بھی کتاب دی تھی، ایسی کوئی بات نہیں ہے. اور آپ دیکھیں کہ وہ جبکہ توریت اور وہ تختیاں آتی ہیں، الواح، اس کے باوجود بھی الواح کتاب میں کنورٹ ہو جاتی ہے. بالکل اسی طرح قلب کی وحی بھی کتاب میں ہی کنورٹ ہوگی. یہ ایک سیدھا سا فلسفی تھی، سیدھی سی بالکل نارمل سی بات تھی کہ ایک انبیاء کرام کو، نبیوں کو اگر دل پر وحی ہوتی ہے تو وہ کتابی شکل اختیار کرتی ہے، اور اللہ بھی اس کو ذالک الکتاب کہتے ہیں. یعنی یہ بالکل عام عقل کی بات ہے. تو ایک عام مسلمان جب اتنا جاہل ہو چکا ہے، اور ان مسلمانوں کے بڑے جب اتنے جاہل ہو چکے ہیں کہ کہہ رہے ہیں کتابی شکل ہی نہیں تھی، تو ان سے بحث کرنا اور ان سے باتیں کرنا اس طرح کے دماغ والوں سے کہاں کی عقل مندی ہے. وہی ہوگا کہ اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، کہ اللہ ہمیں اپنی پناہ میں رکھے. تو اللہ فرما رہے ہیں وہ جو الواح تھی وہ بھی کتاب میں کنورٹ ہوئی ہے، اور یہ کتاب جو اللہ کے رسول پر نازل ہوئی یہ اسی کتاب کو تصدیق کر رہی ہے. تو اس لیے ذرا سا ہر پور کو جوڑنے کی آپ کوشش کریں کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی کتاب دی تھی، اگر نبی کو دی ہے اور وہ اسی کتاب کو تصدیق کر رہے ہیں. وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور وقفے سے بھیجا ہم نے اس کے بعد رسولوں کو. بالرسل یعنی رسل جمع آ گیا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور ہم نے وقفے سے رسولوں کو بھیجا، اور اس کے بعد وہی obvious جو عیسیٰ بن مریم کی بات آنی ہے، اور دیا ہم نے عیسیٰ بن مریم کو بھی بینات یعنی واضح بیان دیا، روشن بیان دیا. وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور اس کی بھی ہم نے مدد کی بروح القدس. ہم نے اس سے پہلے بھی روح القدس پر ڈسکس کیا تھا کہ ایک روح القدس ہم کہیں گے کہ روح کا معنی حکم اور قدوس کا حکم. قدوس اللہ کا لقب ہے القدوس. بروح القدس یعنی اللہ کے حکم کے ساتھ ان کی مدد ہوئی. لیکن قرآن میں کئی جگہ ہم کو جبرائیل امین بھی روح القدس نظر آتے ہیں کہ اللہ نے مدد فرمائی روح القدس کے ذریعے سے. تو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ جیسے کہ اللہ کے نبی کو شفیق کہا گیا، رؤوف کہا گیا، اور جبکہ پورے قرآن میں بھی اللہ کے لیے شفیق کا الفاظ ہے، شفقت فرمانے والے. تو آپ خود دیکھ لیجئے کہ یہ صرف سمجھنے والی چیزیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہر دور میں ہم نے انبیاء کرام کی بھی مدد کی، اور تمہارے صحیفوں کو بھی اللہ نے ہر دور میں محفوظ رکھا. اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے سلسلے کو جاری و ساری رکھا. یہ ایکچولی بات میری سمجھ میں آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو میری ذمہ داری تھی میں نے اسے ہمیشہ نبھایا. ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور وقفے سے رسولوں کے سلسلے جاری رکھے، اور پھر ہماری کتاب میں ختم الرسول اور ختم رسولت کا جو اللہ کے نبی کے لیے ہمارا ایمان ہے اس کی بھی بات آ گئی کہ اب وقفے سے کوئی رسول نہیں آئیں گے. اور دیا ہم نے عیسیٰ بن مریم کو بینات، واضح بیان، اور مدد کی ہم نے اس کی اللہ کے فضل سے اور یا جبرائیل امین کے ذریعے سے. اب پوائنٹ بات کیا بتائی جا رہی ہے، اور امپورٹنٹ پوائنٹ. افَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ
یہ اللہ تعالیٰ میرے لیے بھی بتا رہے ہیں، آپ کو بھی بتا رہے ہیں، اہل کتاب کے بھی کان کھول رہے ہیں کہ دیکھو تم کس طرح سے جہنمی ہو رہے ہو، اور اللہ تمہیں جہنم میں ڈالنا نہیں چاہ رہے ہیں، اور اگر تم نے رسول کی نافرمانی کی، یعنی اگر تم نے وحی کی نافرمانی کر کر میرے پاس آئے، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ، یہی ہمارا پچھلا ٹاپک تھا کہ اگر تم بغیر سدھرے مر گئے، میرے پاس آ گئے، تو دیکھو تم جہنم میں جاؤ گے، کوئی نہیں نکال سکتا، کوئی ناصر تم کو نہیں ملے گا. ساری آپ نے دیکھیں اوپر کانٹیکسٹ سے الفاظ کو چن چن کر لانا ہے، اور ادھر اللہ فرما رہے ہیں کوئی کچھ بھی مشکل کشا نہیں ہوگا اگر تم ایسے ہی آ گئے. تو سنو، افکلما جاءکم رسول، کہ جب کبھی بھی آئے تمہارے پاس رسول، بیما لا تہوا انفسکم، بیما ساتھ جو احکامات کے، جو آیتوں کے، جب بھی رسول آئے ان احکامات کے ساتھ، ان وحی کے ساتھ، لا تہوا انفسکم، نہیں پسند کیا تمہاری نفسوں نے. ہم نے اس پر بھی کل بات کی تھی کہ تم میں سے تھوڑے ایمان لاتے ہیں. ہم نے کل بھی یہی بات کی تھی نا کہ تم پلٹ گئے اور تم میں سے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو حق پر چلتے ہیں. تو یہ ہم نے کل بھی بتایا تھا کسی بات پر کہ یا کیا خدا نخواستہ ہم یہ کہیں گے کہ اللہ کے قانون میں کوئی بد نظمی ہے، یا ہم یہ کہیں گے کہ ہم نفسانی خواہشات کو کچلتے نہیں ہیں کیونکہ ہمیں فوراً عذاب نہیں دیا جاتا اور ہمیں سامنے کیش نظر نہیں آ رہا ہے اپنے اعمال کا. یہی بس ایک کمی ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ جب کبھی بھی تمہارے پاس رسولوں کے سلسلے آئے تو نہیں پسند کیا تمہاری نفسوں نے اس شریعت کو، اس احکامات کو. استکبرتم، تم نے تکبر کیا. دیکھیں اگر کوئی کہے نافرمان، کوئی نافرمان یہ کہے کہ میرے اندر تکبر نہیں ہے، دیکھیں وہ جھوٹ بولے، وہ نماز ایک وقت کی چھوڑ دے، وہ غلط چیزیں دیکھتا ہو، وہ حرام کماتا ہو، بولے لیکن میں متکبر نہیں ہوں، تو وہ جان نہیں رہا اپنی بیماری، وہ متکبر ہی ہے، وہ انجانے میں متکبر ہے. اور قیامت کے دن انجان کو تو اور پٹائی ہونی ہے کہ اللہ نے اسے سماعت بصارت دل دیا تھا، اسے آئیڈیا تھی. جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم میں پورے سمپٹمز ہیں شوگر کے، لیکن ہم جاننا بھی نہیں چاہ رہے ہوتے ہیں اور ہم یہ شو بھی نہیں کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ جی میں شوگر پیشنٹ ہوں، اور ہم کھاتے پہ کھاتے چلے جاتے ہیں. پھر ہم کہتے ہیں اللہ مالک ہے، تو پھر اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ ایسا تو نہیں ہے نا کہ اللہ اس کی کوئی غیب سے مدد کر دیتے ہیں. قانون کے مطابق وہی ہوگا جو بے وقوفوں کا حال ہوتا ہے. تو اس لیے اپنے تکبر کو نہ سمجھنے والا متکبر نہیں کہلائے گا، یہ اس کی بے وقوفی ہے. قیامت میں اس کا نام متکبر میں شامل ہوگا کہ جس نے نافرمانی کی، جو اللہ کو بھول جاتا ہے، جو اللہ سے بے نیازی برتتا ہے، جو عورتیں اللہ کے حق کے ساتھ پردہ نہیں کرتی ہیں، جو حق کے پردے کا، جو عورتیں مرد حق کے ساتھ کام نہیں کرتے ہیں، اور اگر وہ اس خوش فہمی میں ہیں کہ وہ متکبر نہیں ہیں تو وہ 100% متکبر ہیں. کیونکہ اللہ کے خلاف جانا ہی ثبوت دیتا ہے کہ تمہارے اندر تکبر ہے، کہ تم نہ اللہ کی حیا کرتے ہو، نہ اللہ کی ملاقات کی حیا ہے، نہ ملنے کا شوق ہے، نہ کالے چہرے کا ڈر ہے، نہ پکڑے جانے کا خوف ہے. تم بے نیازی برت رہے ہو. اتنا تکبر تمہارے اندر ہے. اب اگر تم نے اپنے آپ کو نہیں پہچانا تو دیکھیں زہر تو اثر کرے گا نا، چاہے آپ جان کے پیئیں یا انجانے میں پیئیں، وہ اثر تو وہی کرے گا جو وہ کرتا ہے. تو تکبر کا انجام وہی ہوگا جو ہے. تو اس لیے اللہ بار بار مجھ کو اور آپ کو کہہ رہے زندگی میں ہوش میں آ جاؤ کہ جہاں پر بھی میں اور آپ نافرمانی کرتے ہیں گویا میں اور آپ متکبر ہیں، ہمارے اندر تکبر ہے. اور یہ میں نے دیکھا ہے کہ ہم اپنے لیے ایک مشرک ہونا پسند نہیں کرتے
ایک ہم کسی کا مال کھانے والا پسند ہونا نہیں کرتے، اور ایک ہم اپنے آپ کو متکبر کہلانا پسند نہیں کرتے کہ نہیں میرے اندر تکبر نہیں ہے، لیکن ہے، نافرمانوں کے اندر ہے تکبر۔ اللہ نے فرمایا جب تم نے پسند نہیں کیا اللہ کی شریعت کو، یعنی تم نے اپنایا نہیں، تم نے بے عملی کی، اللہ ہی نے تکبر کا لفظ کنسیڈر کیا ہے، تکبر کیا تم نے، اور بلکہ پھر تمہارا آفٹر افیکٹ یہ ہوا تکبر کا کہ بعض رسولوں کو تم نے جھٹلا ہی دیا، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت متکبر کے اندر ختم ہو جاتی ہے۔ یہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا، چھوٹا چھوٹا ٹریلر، جو متکبر ہوتا ہے نا اس کو انجام کی فکر ہی نہیں ہوتی ہے کہ میں یہ کیا بول رہا ہوں اور کیا کر رہا ہوں، اس کو ہوش آتا ہے مار کھانے کے بعد، اسے ہوش آتا ہے نقصان اٹھانے کے بعد۔ تو جناب اللہ نے فرمایا یہ بھی اتنے نونسنس ہو گئے جو پہلے بھی آپ نے بتایا، آپ نے پڑھا، آپ نے دیکھا کہ تم اللہ کی باتیں مت بتایا کرو، پھر اللہ کے آگے گواہی آ جائے گی۔ تو یہ ایسے جاہل ہم ہو جاتے ہیں جب ہم اللہ کے کلام کی بے حرمتی اور نافرمانی کرتے ہیں نا، تو یقین جانیں پہلے میرا یہ کانسیپٹ تھا کہ حرام کھانے والے کا دماغ کچھ کم لگتا ہے مجھے، استغفر اللہ، اللہ مجھ کو آپ کو سب کو حرام کھانے سے بچا لے۔ مجھے لگتا تھا کہ جو حرام خور ہوتے ہیں نا ان کا شاید کچھ دماغ صحیح نہیں چلتا پھر تھوڑے عرصے بعد۔ اب میں اس نتیجے پر پہنچی ہوں کہ جب ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں نا تو تب بھی پھر ہماری کل تھوڑی ڈھیلی ہو جاتی ہے، پھر ہماری عقل تھوڑی ٹھکانے نہیں چلتی، کیونکہ ہم اللہ کی لعنت میں آ چکے ہوتے ہیں نا۔ تو اللہ کی لعنت یہ ہے کہ ہم اگر جوان ہیں، تندرست ہیں، دیکھیں بڑھاپے میں ایک عقل کا کم ہونا وہ ایک فطری ہے، لیکن حشاش بشاش ہو کر اور آپ کی عقل میں فتور آ جائے تو ڈرنے کی ضرورت ہے، ڈرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ ہمیں خود ہی ریلائز ہوتا ہے کہ میں نے ایسی جہالت کا مظاہرہ کیوں کیا، اور پھر ڈرو کہ میں حرام خور تو نہیں ہو گیا ہوں، حرام کاری تو نہیں کر رہا ہوں، اللہ کی آیتیں تو نہیں توڑ رہا ہوں کہ میری عقل ٹائم پہ چلتی نہیں ہے، بعد میں مجھے احساس ہوتا ہے۔ تو یہ اپنا محاسبہ، سیلف اسیسمنٹ بہت ہی بہترین چیز ہوتی ہے۔ تو اللہ مجھ پر اور آپ پر بھی رحم فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں آج اٹھنے سے پہلے معاف کر دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں لوگوں کا حق ادا کرنے والا بنائے، اور سب سے بڑھ کر تو اللہ کی کتاب کا حق ادا کرنے والا بنا دے۔ تو یہ اتنے جاہل ہو گئے کہ کچھ رسولوں کو تو تم نے جھٹلا ہی دیا، اور بعض کو تو قتل ہی کر دیا، لڑنے بیٹھ گئے، مارنے پر تل گئے۔ وقالو، اور ٹکا سا تم نے لوگوں کو جواب دے دیا، آیتوں کے کانٹیکس میں بات جا رہی ہے کہ شریعت کے بارے میں تم نے کہا ہمیں کوئی سننے کی ضرورت نہیں ہے، قلوبنا غلفن، ہمارے دلوں پہ غلاف چڑھے ہوئے ہیں، اس کا ایک سینس جاتا ہے صاف ستھرے ہیں اور ہمیں بخش دیا جائے گا۔ آپ دیکھیں کرسچینٹی میں بھی یہی چیز ہے، آپ دیکھیں کہ یہودیوں میں بھی یہی چیز ہے کہ ہم بخشے جائیں گے، ہم بخشے جائیں گے۔ یہ بھی وہ نہا لیتے ہیں، کچھ بات لے لیتے ہیں پانی میں ڈبکی لگا کر، اور یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ہم سارے گناہوں سے پاک ہو گئے۔ ہم حج کر کر آتے ہیں، ہم کہتے ہیں جی میں تو گنجا ہو کر اور پورے میرے گناہ پاک ہو گئے، چلو ہو گئے۔ تو پھر اب آگے کی کیا سوچی ہے؟ انہوں نے کہا ہمیں سننا ہی نہیں ہے، قلوبنا غلفن، ہمارے دلوں پہ غلاف چڑھے ہوئے ہیں اور ہم صاف ستھرے لوگ ہیں، ہمیں کسی درس کی، کسی کتاب کی، کسی آیتوں کی ضرورت نہیں ہے۔ جس پر اللہ کا جواب یہ آیا، بلکہ لعنت فرما دی ہے ان پر اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے کہ انہیں سننا بھی نصیب نہیں ہوگا۔ تو جب کبھی آپ اور میں کبھی یہ جائزہ لیں کہ میرے آج کل ٹائم نہیں ملتا سننے کا، یا میں سننا نہیں چاہتا، یا مجھے چڑ آتی ہے سننے میں، یا میرا دل ایسے اچاٹ ہونے لگتا ہے سننے میں، اور مجھے لگتا ہے کہ بس میں نے بہت پڑھ لیا، میں نے بہت پڑھا لیا، میں نے بہت کر لیا، تو الارم بجنے چاہیے آپ کے کانوں میں کہ واٹس گوئنگ آن، الارم بجیں، ٹوں 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 ہو کہ بھائی کہیں اللہ مجھ سے ناراض تو نہیں ہو گئے کہ میرا دل کیوں اچاٹ ہونے لگتا ہے قرآن سے اور کوئی اور چیز سے ہمارے دل کو سکون سا ملتا ہے اور وہاں دل بھی لگتا ہے۔
تو آپ کو ڈرنا چاہیے، مجھے بھی ڈرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو ہمیشہ اس قرآن کو ہمارے دل کی بہار بنا دے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جو کہے نا کہ میں بہت پاکیزہ ہوں، میرا دل غلافوں میں ہے، تو سمجھ جانا کہ ان پر اللہ کی لعنت آ چکی ہے ان کے کفر کی وجہ سے۔ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ، تو پھر اس طرح سے ہوا کہ بس کم ہی ایمان لاتے ہیں لوگ ایسے حالات میں۔ تو اللہ مجھ کو اور آپ کو ہمارا مورال بڑھا رہے ہیں، ہماری ہمت بڑھا رہے ہیں کہ اگر واقعی تم سنسیئر ہو اور اس وقت تم قرآن سن رہے ہو، پڑھ رہے ہو، تو تم یہ مت امید رکھو کہ میجورٹی تم کو مان لے گی یا میجورٹی تم کو مل جائے گی یا زیادہ تر لوگ تمہیں اپنی طرح کے مل جائیں گے۔ اگر تم میں اعتماد ہے، کانفیڈنس ہے، تو تم اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑو، پیچھے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کون مان رہا ہے کون نہیں مان رہا۔ تم نے ہمیشہ یہ سوچنا ہے کہ مجھے میرے اللہ کے پاس کھڑے ہو کر جب جواب دوں تو اللہ تعالیٰ آپ مجھ سے راضی ہو جائیے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ آگے دیکھیں اسی بات کو اللہ کنٹینیو کرتے ہیں سورہ البقرہ آیت نمبر 89 کہ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ، اور جب آئی ان کے پاس کتاب من عند اللہ، اللہ کے پاس سے، اور کتاب جو اللہ کے پاس سے آتی ہے اس کا تعارف اللہ کیسے کرا رہے ہیں؟ مصدق، مصدق، یہ ایٹریبیوٹ ہے، یہ ایڈجیکٹو ہے، یہ تعارف ہے، یہ انٹروڈکشن ہے۔ آج تک ہمیں مطلب ہم اتنے بڑے ہو گئے تھے، بچے ہمارے پیدا ہو گئے تھے، ہمیں یہ نہیں پتا تھا، ہم کہتے تھے بس جو ہمارا قرآن ہے نا بس وہی ہے، اور سارا سب کبھی بھی جو تھا وہ کچھ بھی نہیں رہا، بس ہم قرآن والے سچے ہیں اور ایک قرآن ہی ہے جو محفوظ ہے۔ اور یہ آج بھی کئی لوگ میری اس بات کو نہیں مان پا رہے ہیں کہ جی قرآن کے علاوہ بھی کچھ کتابیں ہیں جو مصدق ہیں، جو تصدیق کرتی ہیں، جبھی تو اس کتاب کو مانا گیا ہوگا عرب میں۔ عرب میں کس طرح سے اللہ کے رسول کو فتح ملی ہوگی کہ مصدق ہوگی وہ کتاب، تصدیق کر رہی ہوگی اللہ کی رسول کے الفاظوں کی۔ اللہ نے جو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی کی تو تصدیق کرنے والی کتاب وہاں موجود ہوگی، جس کی وجہ سے اتنے صحابہ کرام اللہ کے رسول کے گرویدہ ہو گئے اور ایک فوج بن گئی۔ اور یہ بھی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ اللہ کے رسول کو ہاتھوں سے شکست ملی ہے، اللہ کے رسول کو ہاتھوں سے جیت ملی ہے۔ اللہ کے رسول کو یعنی قوت کے ساتھ انہیں فزیکلی فتح نصیب ہوئی ہے، جس سے پتا چلتا ہے کہ اتنے صحابہ کرام ان کے ساتھ ہو گئے تھے۔ فزیکل جیت سے میں نے اشارہ کیا دینا تھا کہ میجورٹی پیپل وہاں کے اللہ کے رسول کی حامی ہو گئی تھی، اس لیے وہاں عذاب بھی نہیں آیا۔ یہ سارے قانون آپ جاننے کی کوشش کریں سورہ بقرہ میں کہ وہاں پر دوسرے نبیوں کی طرح عذاب کیوں نہیں آیا، کیونکہ میجورٹی اللہ کے رسول کی حامی ہو گئی تھی۔ کیوں ہوئی تھی؟ کیونکہ یہ کتاب مصدق تھی، وہ کتاب بھی مصدق تھی۔ تمام کتابیں ایک دوسرے کو تصدیق کریں گی، تب جا کر کلیئرٹی ہوگی نا کہ یہ سچا نبی ہے۔ اللہ کرے کہ یہ میری بات سب سمجھ پائیں کہ پھر جب حفاظت کا وعدہ ہے تو کس کس طرح سے علم والے اس کو اپنائے رکھتے ہیں، اور جب اللہ کے رسول وہ تلاوت کرتے تھے تو ان میں سے علم والے کہتے تھے ہم ایمان لائے، ہم ایمان لائے کہ یہ وہی کی باتیں ہیں۔ آپ ابھی آئیں گے جب آگے وَإِذَا سَمِعُوا، یہ پارہ جب شروع ہوتا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ پر کھلے گی بات کہ وہ آیتیں سن کر ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے، کیونکہ انہوں نے حق کو پہچان لیا ہوتا تھا۔ تو بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، بے شک ہمیں تھوڑی دیر لگ جاتی ہے اس کو پڑھتے پڑھتے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں، کیونکہ دیکھیں پچھلی آیت تھی کہ تم کتابیں لکھتے ہو ہاتھ سے اور پھر کہتے ہو کہ ھذا من عند اللہ، پھر کہتے ہو کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو اس لیے غور کیجئے گا کہ اب اللہ کی کتاب کی ہی بات ہو رہی ہے،
کہ جب آئی ان کے پاس کتاب اللہ کے پاس سے آئی وہ تصدیق کرتی تھی لیما معہم لیے وہ باتوں کے جو معہم لیے وہ آیتوں کے جو لیے وہ پیغامات کے جو ان کے پاس موجود تھے اس کو وہ تصدیق کر رہی تھی. اسی لیے آیت آتی ہے تعالوا الی کلمۃ سوا کہ اچھا چلو دوسری باتوں چھوڑو اور جو سملر باتیں ہیں جو یکسانیت ہے تمہارے اور ہمارے دین کی اس پر آ جاؤ. چلو ٹھیک ہے. تو آپ نے غور کرنا ہے انشاءاللہ آپ اور میں ماسٹر مائنڈ ہوں گے اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں گھر میں بھی گھر کی سطح پر بھی ایک اچھا انسان بنا دیجئے کہ پروردگار آج ہم نے جو ٹاپک ڈسکس کیا کہ اگر ہم گھر کی سطح پر بھی ایک اچھے انسان ہوں گے اپنے والدین کے ساتھ اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ اپنے نوکروں کے ساتھ کولیگز کے ساتھ تو انشاءاللہ اللہ ہماری عقل کو آگ نہیں لگائیں گے. اللہ ہمیں نان سینس انشاءاللہ نہیں کریں گے. اللہ ہمیں مور انٹیلیجنٹ کریں گے. اللہ ہم پر اپنے کلام کا نور ڈالیں گے کیونکہ ہمارا دل صاف ہوگا تو کلام کا نور اس کو ایسے جگمگائے گا جیسے کہ اللہ نے سورہ نور میں ایک مثال بیان کی کہ بغیر جلائے وہ اس طرح سے چمکتا ہے. اللہ ہمارے دل کو روشن کر دیجئے. تو دیکھیں اللہ فرماتے ہیں بڑی انٹلیکچول پوائنٹ ہے یہ 4 منٹ میں بتانے کی کوشش کروں گی کہ اس آیت میں دیکھیں کتنی پارٹیز ہیں. یہ آیت آ رہی ہے کہ جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے کتاب آئی جو تصدیق کرتی تھی جو ان کے پاس تھی وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا. یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. وَكَانُوا مِن قَبْل اور جبکہ یہ تھے ان میں جو اچھے لوگ تھے يَسْتَفْتِحُونَ وہ اللہ سے گڑ گڑا کر دعا مانگتے تھے فتح مانگتے تھے. جو ان میں سے پرانے لوگوں میں جو اچھے لوگ تھے پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ کہ جو پرانے لوگوں میں سے جو اچھے لوگ تھے وہ گمراہی دیکھ کر کڑتے تھے. وہ گمراہی شرک بیت اللہ میں دیکھ کر کڑتے تھے. وہ فتح مانگتے تھے علی الذین کفروا کفر کرنے والوں پر. اب کتنی پارٹیز ہو گئی آپ غور کیجئے کہ 3 پارٹی اب وجود میں آ گئی. کون کون سی؟ ایک وہ جو پرانے اچھے لوگ, ایک وہ جو اس وقت برے لوگ آیتوں کا بہت ستیاناش مار رہے تھے وہ جن سے وہ نیک لوگ بیزار تھے, اور ایک وہ پارٹی جو اللہ کے رسول کی پارٹی ہو گئی جو بالکل پیور توحید پر تھی اور جس کے لیے وہ دعا بھی مانگ رہے تھے پچھلے لوگ. اللہ کرے آپ میری بات سمجھ سکیں. پچھلے لوگ دعا مانگ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ گمراہی اتنی پھیل چکی ہے, فتح مانگ رہے تھے کہ اللہ یہ کفر کرنے والوں پہ کوئی اچھا حکمران آ جائے اور دین جاری و ساری ہو. لیکن ٹرننگ پوائنٹ کیا آ گیا یہ اللہ بتا رہے ہیں فَلَمَّا جَاءَهُمْ بس جب آ گئے ان کے پاس جو دعا مانگ رہے تھے کہ اللہ یہ حق کے خلاف کوئی سچے کو بھیج دیجئے. فَلَمَّا جَاءَهُمْ بس جب ان لوگوں کے پاس آ گیا جو دعا مانگ رہے تھے ما عرفو جو انہوں نے پہچان بھی لیا نبی کو, ان کو آئیڈیا بھی ہو گئی, ان کی کڑی سے کڑی بھی مل گئی, ان کی کتاب کی تصدیق بھی ہو گئی. وہ ایک دم سے حق کا بکا رہ گئے کہ وہ تو مانگ ہی رہے تھے حق کفر کرنے والوں پہ اور نبی آ گیا, پہچان بھی ہو گئی. دیکھیں میں اپنی تعریف پہ یہ کہوں گی نا کہ انہوں نے مجھے پہچان لیا تو وہ بنے گی نہیں بات. ہم کہیں گے اپنے منہ میاں مٹھو ہو رہے ہیں, کسی نے نہیں پہچانا ان کو کہ یہ صحیح بول رہی ہیں, یہ خود ہی اپنے منہ میاں مٹھو ہو رہی ہیں کہ جی مجھے سب نے پہچان لیا. یہ اللہ کہہ رہے ہیں, اللہ کہہ رہے ہیں, نبی بھی نہیں کہہ رہے. اللہ بتا رہے ہیں انہوں نے نبی کی باتوں سے نبی کو پہچان لیا کہ یہ کوئی غلط بات نہیں کر رہا, یہ نبی ہے. انہوں نے پہچان لیا. یہ اللہ کی کتاب آیت نمبر آپ کو 89 بتا رہی ہے سورہ بقرہ کی کہ وہ اچھے لوگوں کی دعا جو مانگی گئی انہوں نے پہچان لیا. لیکن کیا ہو گیا کفروا بہ, کفروا بہ, unbelievable.
انہوں نے بھی کفر کر لیا. انڈرسٹینڈ؟ مطلب انسان کا تکبر دیکھیں. انسان آپ اور میں بھی ایسے تو نہیں ہیں کہ میں اور آپ بھی حق مانگ رہے ہیں. اگر حق ہماری پسندیدہ پرسنالٹی میں نہ آئے، اگر حق ہماری ایکسپیکٹیشن کے مطابق اس پر نہ آئے، یا کوئی اور پرسنالٹی کے ذریعے سے ہمیں حق مل جائے، یا ہم اپنے سیلف جو ایسٹیمیٹڈ تھا ہمارا کہ ہم نے کچھ اندازے اور کرائیٹیریا اور کسوٹی مقرر کی تھی اور ہم حق بھی چاہ رہے تھے، تو کیا ایسا ہم بھی کریں گے کہ اگر ہماری اسٹوڈنٹ میں سے، اگر ہماری اولادوں میں سے، اگر ہم جن کو کم علم سمجھتے ہیں، اگر وہ کبھی ہمیں صحیح بات بتا دیں کہ دیکھیں میڈم آپ ادھر غلط بول رہی ہیں یا غلط جا رہی ہیں، تو کیا میں اور آپ بھی کفر کی حد تک گر جائیں گے؟ یہ اپنا محاسبہ کرو کہ ایسا ہوا ہے اس دور میں کہ یہ تصدیق کرتی تھی، اس سے پہلے یہ فتح مانگتے تھے نیک لوگ، لیکن جب آ گئے نبی انہوں نے پہچان بھی لیا، لیکن انہوں نے بھی پھر کفر کرنے والوں کا ساتھ دیا، انہوں نے اس نبی کا، اس کتاب کا، اس آیتوں کا کفر کیا. فلعنت اللہ علی الکافرین، لعنت ہو اللہ کی کفر کرنے والوں پر.